آج آپ کی خدمت میں ایک خاص عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل پیران پیر دستگیر سے منسوب ہے اور یہ عمل قصیدہ غوثیہ کا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ مختلف طرح کے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ پڑھنے والا شخص تیز حافظے کا مالک ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے القادری الگیلانی چینل کے دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع ثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی نسبت پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے، یعنی اس مہینے میں حضور غوث پاک کا عرس ہے اور اس مہینے کی 11ویں کو بڑی 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الاولیاء ہیں اور قادریوں کے پیر ہیں، اور حضور غوث پاک کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ آپ نے جب بغداد شریف میں منبر پہ یہ اعلان فرمایا، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو ہر ولی نے اسے قبول کیا، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر مبارک جھکایا اور فرمایا بل علی راسی و عینی، آپ کا قدم میرے سر پر اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اور 57 دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ فیض میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہے اور آپ کے فیضان سے فیض یاب ہوئے، اور حضور غوث پاک کی عطا سے آپ کو ہند کا علاقہ ملا اور آپ شہنشاہ ہند ہوئے۔ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ولی ہیں وہ آپ کے زیر قدم ہیں اور آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور اس مہینے میں پیران پیر دستگیر سے منسوب مختلف اوراد و وظائف کیے جا سکتے ہیں اور ان کے عاملین بنا جا سکتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک خاص عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل پیران پیر دستگیر سے منسوب ہے اور یہ عمل قصیدہ غوثیہ کا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ مختلف طرح کے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ پڑھنے والا شخص تیز حافظے کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ پڑھے گا اسے یاد رہے گا اور وہ بھولے گا نہیں۔ قصیدہ غوثیہ پڑھنے والا قرب الہی میں چلا جاتا ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ عام لوگوں کی صف سے نکل کر خاص لوگوں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ قصیدہ غوثیہ کو پڑھنے والا اپنی ہر جائز مراد کو پا سکتا ہے، اور قصیدہ غوثیہ کے ذریعے سے بڑے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے قصیدہ غوثیہ کو 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر آپ اپنے اس مسئلے کو حل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ قصیدہ غوثیہ کے ذریعے سے پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ قصیدہ غوثیہ سے آپ بے شمار کام لے سکتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اگر آپ یکم ربیع ثانی سے لے کر 11 ربیع ثانی تک، یعنی جس دن بڑی 11ویں شریف ہوگی، روزانہ اس قصیدے کو ایک خاص مقدار میں، ایک خاص تعداد میں آپ اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے فیوز و برکات آپ کو ملتے رہیں گے۔ عمل انتہائی آسان ہے۔ اس عمل کے اندر آپ نے ترک حیوانات کرنا ہے، جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ قصیدہ غوثیہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر اس کے جو درود پاک پڑھا جائے گا وہ درود غوثیہ ہوگا، اور
اس درود پاک کو آپ نے جب پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، جس کا ثواب پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک کو آپ نے پیش کرنا ہے، اور اس عمل کو 11 دن تک مسلسل لے کر چلنا ہے۔ جب آپ کے 11 دن مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے روزانہ اس کو 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کے اپنے مسئلے کو حل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور آپ نہ صرف اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے آپ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تنہائی میں پڑھنا ہے، لباس پاک صاف ہو، خوشبودار ہو، اور کمرے کے اندر خوشبو کا اہتمام کر کے اس کو 11 دن تک آپ مسلسل پڑھتے رہیں۔ جو لوگ میری یہ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہوں اور وہ بڑی 11ویں شب سے پہلے ہی اس عمل کو شروع کر لیں، اور جو باقی کے دن رہ جائیں گے وہ بڑی 11ویں شب کے بعد آپ شامل کر کے 11 دن کی تعداد آپ پوری کر لیں۔ میری طرف سے ہر مسلمان کو، تمام قادریوں کو اس وظیفے کی اجازت ہے، اس عمل کو کریں اور اس کے فیوز و برکات کو سمیٹیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔